کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کی بادشاہت کے بڑے ہی چرچے تھے۔ عبادت گزاری اور رعایا کی خدمت میں اس بادشاہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے بادشاہ کے محل میں آیا۔ رات کی تاریکی اور پہرے داروں کی کسی وجہ سے آنکھ لگنے کا فائدہ اٹھا کر چور بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک دروازے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑا ہو کر سننے لگا، گرچہ ایسا سننا ناجائز ہے، حرام ہے، چوری ہے، لیکن چور چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز مانے ہوتی؟ آخر کار وہ چور ہی تو تھا۔ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، جو بہت بڑا اللہ والا ہو۔ میں میری بچی کی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کے دکھاؤں کہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی بادشاہ کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چور چوری تو بھول گیا لیکن دھوکہ پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید بادشاہ تک بات پہنچے گی کہ کوئی آدمی جہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں، شہزادی کی مجھ سے شادی ہو جائے۔ اپنے اس نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد کی خاطر جس کا اس نے ارادہ کیا تھا اسی کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ شروع کر دیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ ہی گئی یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں تو جوان لیکن زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلہ میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے انتہائی ادب سے اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جہاں پناہ کی طرف سے آیا ہوں ایک پیغام لے کر۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو فرمائیے، اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی کوئی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ جو شخص دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں میں ایک چور تھا اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا، پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا۔ اس کے بعد اس چور نے کہا میں نے تجھے حلیہ اسی حرص کی وجہ سے اختیار کیا تھا، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہی دونوں اپنے اپنے
रस्ते को चल दिए। अरे दोस्तों, इस वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए और जिक्र जिक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं।